بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند باتیں سمجھ لینا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ فاقہ کرنا یہ اچھی بات ہے۔ 3-4 روز چھوڑ کر ایک وقت کھانا نہ کھاؤ، اس سے معدہ صحیح رہتا ہے، تندرستی ٹھیک رہتی ہے، بھوک برداشت کر لینے کی عادت ہوتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کام کاج میں کھانے کا وقت نہیں ملتا۔ اگر آپ دکاندار ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے، کھانا بھی آ گیا ہے، مگر ٹھیک اسی وقت گاہک آ جاتے ہیں۔ اگر آپ فاقہ کرنے کے عادی ہیں تو آپ کو اس میں کسی قسم کی کوفت نہیں ہوگی، تنگی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ گاہک سے ڈھنگ کی باتیں کرتے ہیں اور نفع کما لیتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سفر میں کھانا نہیں ملتا۔ اگر آپ کو فاقہ کر لینے کی عادت ہے تو آپ پریشان نہیں ہوتے، فاقہ کر لیتے ہیں۔ فاقہ کر لینے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ان غریبوں سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے جو اپنی غریبی کی وجہ سے فاقہ پر مجبور ہیں۔ یہ ہمدردی بہت بڑی چیز ہے، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ ہمدردی انسانیت کا جوہر ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ فاقہ سے روحانیت میں بھی تازگی پیدا ہوتی ہے، یاد خدا میں دل لگتا ہے۔ اس لیے ہر ایک مذہب کے اچھے لوگ فاقہ کرتے ہیں، بلکہ فاقہ کی عادت ڈالتے ہیں۔ اسلام نے اس عادت کی تعریف کی ہے، مگر اس کی تعلیم یہ ہے کہ جو کچھ ہو اللہ کے لیے ہو۔ فاقہ بھی ہو تو اللہ کے لیے ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس کے مطابق ہو۔ دوسری بات یہ فرمائی، اسلام کہتا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ زندگی چند روزہ ہے، ایک خواب ہے، اصل زندگی ہے جو انتقال کے بعد ہوگی۔ مر کر انسان فنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں جاتا ہے۔ اس لیے موت کو انتقال کہتے ہیں۔ دوسرے جہان کا نام آخرت ہے، اس کو عالم آخرت اور دار آخرت بھی کہتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ تمہارا فاقہ بھی ہو تو ایسا ہو جو دار آخرت میں کام آئے، جس سے جنت کے دروازے آپ کے لیے کھلیں۔ اور تیسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ہم نے یہ دار آخرت نہیں دیکھا، ہم اس کے ضابطوں اور قاعدوں کو نہیں جانتے، ہمیں یہ بھی خبر نہیں کہ کون سا کام آخرت میں کام آنے والا ہے، کون سا کام بیکار رہے گا، کون سا کام عالم آخرت میں ہمارے لیے مضر ہوگا، نقصان دہ ہوگا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے لیے دونوں جہان پیدا کیے، وہ خوب جانتا ہے کہ کون سا کام آخرت میں ہمارے لیے مفید ہوگا، کون سا کام مضر اور کون سا کام کس طرح کیا جائے کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے مفید اور کارآمد ہو سکے۔ وہی خوب جانتا ہے کہ کون سی باتیں ایسی ہیں کہ وہ کرے کرائے کام کو برباد کر دیتی ہیں، اور کون سی باتیں اس کے اندر کمی اور خرابی یا ان میں حسن اور خوبی پیدا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ باتیں ہمیں بتا دیں۔ شریعت انہی باتوں کا نام ہے۔ اور چوتھی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو کام اللہ کے لیے ہو وہ اس کی مرضی کے موافق، اس کے بنائے ہوئے بتائے ہوئے قاعدوں کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ اس میں اپنی عقل، دنیا کے رسم و رواج یا نام و نامود کا دخل ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ کام اللہ کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ اپنی عقل کی خاطر، دنیا کی خاطر یا نام و نامود کی خاطر ہوگا۔
اور اس سے آخرت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت میں وہی کام مفید ہوگا جو اللہ کے لیے ہو۔ آخرت کا کام اللہ کے لیے نہ ہو، کسی اور غرض کے لیے ہو، یہ تو ایک شرک ہے، یہ شرک کی ایک قسم ہے۔ اتنی باتیں سمجھ چکے ہو تو پانچویں بات یہ بھی سمجھ لو کہ اگر ہم اللہ کے لیے اس کے بتائے ہوئے قاعدوں کے مطابق بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو اس کا نام روزہ ہے۔ اس کے بہت کچھ فائدے ہیں اور اللہ کے یہاں اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ یہ باتیں سمجھنے کی قابل ہیں کہ اللہ کے لیے ہم جب روزہ رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، تو اس میں اس بھوک اور پیاس کا مقصد کیا ہے؟ اس بھوک اور پیاس سے ہمیں ملے گا کیا؟ صرف بھوکا رہنا یا پیاسا رہنا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد اللہ کا خوف دل میں بٹھانا، تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ پاک راضی ہو جائیں، اللہ کے حکموں کے مطابق ہم بھوکا پیاسا رہنا سیکھ جائیں۔ جب اللہ چاہیں تو ہم کھائیں، جب اللہ چاہیں تو ہم پئیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول ہمیں کھانے پینے سے جزوی اوقات میں منع کر رہے ہیں تو ہم اس سے رک جائیں، یہ ہمارے دنیا کے لیے بھی بہتر ہے اور آخرت کے لیے بھی بہتر ہے۔